پاکستان ایک اور محاذ پر بھارت کو شکست دے چکا ہے. یہ تو ہر محاذ پہ ہی شکست دیتے ہیں ہم, لیکن جس محاذ کی آج میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے ایگریکلچر کا محاذ, اور اس میں بھی کیا زبردست خبر ہے. پچھلے 3-4 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائرل ہے آن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز. اولیو آئل کی آج ہم بات کرتے ہیں, اس کی پروڈکشن کی بات کرتے ہیں. یہ بحث چھوڑتے ہیں کہ کون کتنی پروڈکشن کر رہا ہے, بات ہے کوالٹی کی کہ کون کتنا اچھا پروڈیوس کر رہا ہے اس میں. سو کمپٹیشن تھا جناب یہ نیو یارک میں ورلڈ اولیو آئل کمپٹیشن. اس میں پاکستان کے ایک برانڈ نے سلور میڈل حاصل کیا ہے. اچھا, اس میں ایک بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت جس نے اسرائیل کی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اسرائیل کی مدد سے وہاں پر زیتون کی پیداوار کی, کوئی میڈل حاصل نہیں کیا, چونکہ آپ نے صحیح طرح سے وہاں پہ بھی کوئی کام نہیں کیا ہوگا, وہاں پر بھی کوئی کام نہیں کیا ہوگا, اس لیے میں نے بھی کا ورڈ ایڈ کر دیا ہے. 90 سے زائد ممالک کے برانڈز جو ہیں وہ اس کے اندر شامل تھے, تو اس کے اندر پاکستان کا سلور میڈل آنا ایک بہت بڑی بات ہے, بیکاز ہم کبھی بھی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے. اب کس طرح سے ہم آگے چل رہے ہیں, کیسے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اولیو آئل, آج ہم اس کی بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے جنہوں نے ون کیا ہے, شوکت رسول صاحب ہیں, پروگریسو فارمر ہیں, اولیو آئل کے ایکسپرٹ بھی ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ السلام جی, کیا حال ہے؟ زبردست, بہت مبارکباد آپ کو, آپ کی ٹیم کو, کہ ظاہر کمپٹیشن آپ نے تو جیتا سو جیتا, آپ کے علاقے کی بھی اس میں جیت ہے, بٹ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جیت ہے. ایبسلیوٹلی. تھوڑا سا بتائیں اس کمپٹیشن سے متعلق کس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا, پورا پروسیس کیا تھا؟ یہ پوری دنیا میں جیسے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے, پوری دنیا سے اولیو آئل کے لوگ وہاں پہ کمپیٹ کرتے ہیں فار آن کوالٹی. دس کمپٹیشن جو ہے یہ اولیو آئل ٹائمز ایک پبلیکیشن انسٹیٹیوٹ ہے, وہ رن کرتا ہے, اور اس کو ایک کوالٹی کا ایک اسٹیمپ سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں فار دا بیسٹ کوالٹی اولیو آئل. تو میں پچھلے کافی سال سے اولیو آئل میں کر رہا ہوں, میرا پیشن بھی ہے. وی آر گروئنگ ایز ویل. تو ڈفرینٹ کنٹریز لائک اٹلی, کیلیفورنیا, یو ایس اے وغیرہ میں جب ہم جاتے تھے دیکھتے تھے تو ایک خواہش تھی کہ یار ہم بھی ایسا پروڈیوس کر سکتے ہیں. اینڈ وین وی جب ہم ان سے پوچھتے تھے پاکستان کے بارے میں تو وہ کہتے تھے نہیں, یہ تو اٹلی ہزاروں سال سے گرو کر رہا ہے, اسپین گرو کر رہا ہے, تو پاکستان تو اس دور میں ہے ہی نہیں. تو بیکاز آئی ہیو مائی ٹیم ود, ہم لوگوں کے پاس ایک ایگریکلچر کا پورا ایک سیٹ اپ ہے, ہم اس میں ڈفرینٹ اے آئی اور وہ یوز کر رہے ہیں, سیٹلائٹ ٹیکنالوجی, اس میں ہم فارمرس کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. تو ہم نے پن پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کیے کہ واٹ آر دا پن پوائنٹس جہاں جو کہ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں کوالٹی کو وہ کرنے کے لیے. تو اس میں 2 سالوں میں ہم نے اس کو امپروو کیا. ہارویسٹنگ کیسے ہوتی ہے, پھر واٹ از دا لیڈ ٹائم ٹو گیٹ دا میکسیمم کوالٹی اولیو آئل, کتنا ٹائم ہونا چاہیے مشین سے وہاں پہ آنے کے لیے. تو ہم نے اس کو ایکسٹریکٹ کیا. ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد سیمپلس میں لے کے گیا وہاں, اور الحمدللہ رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے. سر یعنی پہلی بار ہی گئے, پہلی بار. واو, یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ جا رہے ہوتے ہیں, آپ کنٹینیوسلی امپروو کرتے ہیں, آپ نے وہ ساری امپروومنٹ پہلے گھر پہ کی. بالکل بالکل. آپ بہت سی کنٹریز ہیں جیسے آپ نے یہ بتایا, یہ لوگ بھی کافی ٹرائی کرتے ہیں, اور سعودیہ میں وہ دے آر آلسو ڈوئنگ میسو, بہت بڑا پروگرام وہ لوگ اولیو پہ کر رہے ہیں, اور اسپینڈنگ بھی ان کی بہت زیادہ ہے گورنمنٹ کی ایز کمپیئر ٹو پاکستان, بٹ وہاں بھی کوئی وہ اس طرح کا ان کو نہیں ملا. وی آر بلیسڈ ہمارا پاکستان کا. بٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کنڈیشنل جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو موسم اور ویدر ادھر جو پیٹرنز ہیں ڈفرینٹ ایریاز کے, وہ ہم بلیسڈ ہیں. مطلب اس طرح کا موسم کہیں پہ بھی نہیں ہے. آپ پنجاب کے ڈفرینٹ ایریاز دیکھ لیں, پوٹوہار ہے جہاں پہ ابھی کلٹیویشن ہو رہی ہے, اٹ از دا بیسٹ. کے پی, آزاد کشمیر, اور بلوچستان تو ہے ہی ہے. بلوچستان اس برانڈ کو جو میں نے نام دیا ہے, یہ بھی ایک نوشنل تھا کہ جب میں 2021 میں آئی وزٹڈ لورالائی, وہاں کا وہ دیا. اب پوری دنیا میں لوگ ریزونیٹ کرتے ہیں ایریے کو, تو بلوچستان سے ہمیں پاکستان کو ایک خاص محبت بھی ہے. تو میں نے یہی سوچا کہ میں اس کو جو ہے نا وہ اس علاقے کے نام پہ اس کو اس کا نام دوں, تاکہ اس علاقے کو پتہ چلے. اب پوری دنیا میں لورالائی ہو رہا ہے, ہر کوئی, ایون پوری دنیا سے ہمیں ابھی انکوائریز آ رہی ہیں, لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ لورالائی کون ہے, وہ ہے کیا چیز. تو الحمدللہ جو ہے پاکستان کا, بلوچستان کا خاص طور پر ظاہر ہے آپ لوگوں کی کافی کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر. تھوڑا سا میں چاہوں گی ذرا اس کمپٹیشن کا بھی حال احوال بتائیں آپ, بیکاز جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 90 ممالک کے برانڈ سے پارٹیسپیٹ کیا, سلور میڈل حاصل ہوا, کتنا مشکل یہ
تھا, کوالٹی کے معیار کو کس طرح سے وہاں پہ پرکھا جا رہا تھا, پاکستان کن سٹینڈرڈز کو میٹ کر سکا ہے, سو دیٹ اس وقت جو اور لوگ بھی کاشت کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ چل سکے کہ یہ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں انٹرنیشنل جن کو میٹ کرنا امپورٹنٹ ہے. یہ جو کمپٹیشن ہے یہ کیونکہ آلیو آئل کی ٹیسٹنگ بہت ایک بڑا سسٹمیٹک اور ایکسپرٹ فیلڈ ہے. اس میں اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ نے ابھی اس کو ٹیسٹ کیا اینڈ دین یو نو, ان کا ایک پینل ہوتا ہے ڈفرینٹ, اس میں ٹیسٹنگ ہوتی ہے, دے ہیو لیب ٹیسٹ اور obviously because it's their secret, so وہ اتنا شو نہیں کرتے, they just give the points. ہمارا کیونکہ پہلا انٹری تھا ہمیں 5 points انہوں نے دیے ہیں, بٹ گڈ تھنگ از کہ انہوں نے کچھ ایسے فیچرز ہیں ہماری کوالٹی میں جس کی بیس پہ انہوں نے ہمیں گریڈ کیا ہے سلور. حالانکہ بہت سے انٹریٹس ہیں وہاں پہ, کافی سارے برانڈز ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے جو گئے ہیں اور وہاں ان کو نہ سلور ملا ہے نہ کوئی اور, مطلب دے کاؤنٹ دا انٹریز بٹ دے ہیونٹ بین ایبل ٹو پروسیڈ ٹو دا. تو یہ اس طرح ہے کہ اس میں جو ہمارا ہے, ہمارا ابھی فرسٹ ہے انشاءاللہ اس سال, اور بہت سارے لوگ جائیں گے, برانڈس جائیں گے, ایک ایونیو اوپن ہو چکا ہے. بٹ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ایک جو خواب تھا کہ پاکستان دیکھیں 250 ملین لوگ ہیں اور ہمارا اتنا بڑا ایریا ہے اور پانی کا بڑا مسئلہ ہے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ لوگ اس کو دیکھیں کہ جو ہمارا بیرن لینڈ ہے اور یہ آلیو از ڈراٹ ٹالرنٹ کراپ, اس کو اتنا پانی نہیں چاہیے, اس کو 2-3 سال آپ نے تھوڑا سا ٹیک کیئر کرنا ہے, پھر اس کے بعد گرو کرتا ہے. یہ جو کنٹریز سے میڈیٹیرین لائک اٹلی اور اسپین, ان میں اٹلی میں دے ور بلیسڈ کہ ہزاروں سالوں سے وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے اور ٹریز پہ جاتے تھے, ہارویسٹ کیا اور دیا. ابھی ان کو پچھلے کچھ سالوں سے ڈیزیز کی وجہ سے ان کے ملینز آف ٹریز ختم ہو رہے ہیں, دو ان کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے. یورپ از ایکسپیرینسنگ کلائمیٹ چینج جس کی وجہ سے مارچ میں ہیٹ ویو میں ان کی فلاورنگ ڈراپ ہو جاتی ہے, پروڈکشن کم ہو رہی ہے. اور ادھر سے پاکستان جو ہے وہ بلوم کر رہا ہے. پاکستان میں سارے ایریاز جو ہیں آلموسٹ 95 کے قریب ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے اس کو اناؤنس کیا ہے کہ آلیو کا وہاں پہ کلٹیویٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا وہ بھی ہے, $15 بلین پلس کی یہ ٹریڈ ہے, اور ہم بہت جلدی جو ہے اس کو وہ کر سکتے ہیں. ہمیں یس, اور ہمیں جو چیز پانی کا, ابھی جو ہمارے پرابلم چل رہے ہیں پانی کے ہیں, تو اس طرح کی کراپس ہم لگا کے بڑا ضروری ہے کہ ہم ٹھیک ہے کلائمیٹ چینج پہ تو کام کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اڈاپٹیو بیہیویئر بھی بڑا ضروری ہے, بیکاز جو کلائمیٹ چینج کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کو بھی تو آپ نے کیٹر کرنا ہے. ایبسلیوٹلی. اب ہم وہ فصلیں ٹھیک ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے جس پہ پانی بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آلیو جس کا سر نے بتایا 2-3 سال آپ نے ٹیک کیئر اس کی کرنے ہیں, اس کے بعد وہ پھر سیلف ہو جاتا ہے, مطلب میں کہتا ہوں وہ آٹو ہو جاتا ہے. اور اس میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, ہمارے پاس بیرن لینڈ اتنی پڑی ہے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم کمپیٹ کریں کسی اور کراپ کو. ہم نے بلوچستان سر دیکھیں سارے کا سارا ابھی ایسے سارا کا سارا بلوچستان اگر اس میں ہم میکسیمم آلیو بھی لگا دیں بالکل تو اپنی پروڈکشن تو ہوگی, اپنا کنزمپشن بھی ہوگی, ہم ایکسپورٹ کریں گے, جو کہ آپ نے خود بھی کہا کہ بڑا اچھا ہے کہ ہم ایکسپورٹ بھی کریں اس کو, زر مبادلہ پاکستان آ رہا ہو. 90+ ڈسٹرکٹس میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ 94+ جس میں فیوریبل کنڈیشنز ہیں. عام سر گھروں میں بھی لوگ لگا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل لگا سکتے ہیں, بالکل لگا سکتے ہیں. اب جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں انہوں نے, اب دیکھیں کہ انہوں نے راجستھان میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو آپ نے جس کا ذکر کیا ہے, اسرائیل ان کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ وہاں راجستھان میں, آپ دیکھیں کہ ایک ڈیزرٹ ایریا ہے, وہاں پہ وہ لگا ہوا ہے. تو پاکستان میں تھر پہ لگا رہے ہیں, یہاں چولیستان میں لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں, اور ایز یو نو پانی کا تھوڑا سا ہے, بٹ دس از دا گڈ کراپ. آپ اس کو 2-3 سال آپ نے کیئر کی دین تو, لیکن آئی تھنک سب سے جو مناسب جگہ وہ بلوچستان ہی ہے. بلوچستان ایکچولی بلوچستان بھی ہے, پنجاب میں بھی جو ہمارا پوٹوہار ہے وہ بیسٹ ہے اس کے لیے. اور جو ابھی یہ لوگ نئے ایریاز لے کے آ رہے ہیں, گورنمنٹ اس میں بہت تیزی سے کام کر رہی ہے, ایک بہت بڑا پروگرام یہ لوگ چلا رہے ہیں. اور اس میں جو میں یہ چاہوں گا کہ آئی وانٹ ٹو گیو دا کریڈٹ ٹو دا گورنمنٹ, جو ہم نے ایکسٹریکشن کے جو انہوں نے وہ لگائے ہوئے ہیں وہاں پہ جو ملز ہیں, وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ مل وہ انہوں نے ملز لگائی ہوئی ہیں جہاں سے وہ سبسڈائز ریٹ پہ ہم نے بھی وہاں سے ایکسٹریکشن کرایا. تو یہ ہو سکتا ہے پورے سندھ میں بہت بڑا
एरिया पड़ा हुआ है, बलूचिस्तान तो है ही है, तो पाकिस्तान के सारे एरियाज जो हैं वो फेवरेबल हैं। और ये बड़ा अच्छा आपने कहा कि इसमें हुकूमत की सपोर्ट है, इदारों की सपोर्ट है। मैं एक इसी तरह की एक इवेंट में गई थी अभी, इसी साल ही प्रॉबेबली हुआ था, पाक ऑलिव जो एक गाला हुआ था, सो उसकी अगर वहाँ पर जो मैंने देखा, क्योंकि स्टॉल्स डिफरेंट लगे हुए थे, मुझे एक चीज़ देख के बहुत अच्छी लगी कि हमारी खवातीन भी बड़ी आगे आई थी उन स्टॉल्स पे। हर स्टॉल के ऊपर आपको किसी ना किसी खातून की रिप्रेजेंटेशन वहाँ नजर आ रही थी। सो रिच लैंड हमारा है जहाँ पर ये हो सकती है, काश तभी तो हो रही है। क्वालिटी भी बहुत अच्छी, एट द सेम टाइम किस तरह से ये बिजनेस के मौके फराहम करिए, स्पेशली हमारी खवातीन जो इन एरियाज में हैं। सो वो लिटरली उनको इतना नॉलेज था इस हवाले से कि वो हर किस्म बता रही थी, हर तरह से, एंड दे न्यू कि वो क्या चीज़ बेच रही हैं हमें, क्या चीज़ बता रही हैं। तो ये पाकिस्तान की एक नुमाइंदगी। सो हम एक क्वालिटी की तो बात कर रहे होते हैं, एट द सेम टाइम किस तरह से ये मौके फराहम कर रही है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी है। सो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इसमें हमारे साथ मेरी जो कोलीग हैं इसमें, वो देखती हैं आयज़ा, वो भी हालांकि बलूचिस्तान में लोग ज़्यादातर harvest time she went there and pick up the fruit के कैसा है and all the ensure की quality का वो है, क्योंकि best quality olive oil के लिए time is very much important कि कितनी देर में आपने हार्वेस्ट करके इसका ऑयल निकलवाना है। तो जितना आप लेट करेंगे उतना क्वालिटी आपकी वो ड्रॉप हो जाएगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सारी टेक्निकलिटीज़ को समझते हुए फिर काम कर रहे हो ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बेहतर हो। सर बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे जी। ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर वर्क इन योर टीम, जिसकी वजह से आज हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं एक्चुअली कि पाकिस्तान ने इस मैदान में भी फतह के झंडे गाड़े। और दैट्स अ वे, एक्चुअली लॉन्ग वे होता है, ये तो एक स्टेप पॉजिटिव आपने लिया होता है, बहुत से लोगों के लिए रास्ता बनाया होता है, उनको बताया होता है कि अच्छा आपने भी इस तरह से आगे जाना, और खुद आप और आगे जा रहे हैं, आप अपने आप से कॉम्पीट कर रहे होते हैं, मैं ये कहता हूँ।